ایک تو یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے یہ بات ٹھیک ہے ناظرین کو بھی معلوم ہوگی، آپ نے کہا کہ نہیں اصل کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے، تو سب کچھ تو امت سے پھر آپ نے الگ کیا ہے نا. یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کم از کم کہ آپ کا کلمہ الگ ہے، نماز الگ ہے، نماز کا طریقہ الگ ہے، اور تمام رسم و رواج بالکل امت سے ایک کاٹ کے ایک بالکل الگ تھلگ آپ گروہ بنے ہوئے ہیں. پوری امت اس سمت میں جا رہی ہے سواد اعظم اور جمہور امت کی، اور دوسری جانب بس ایک مختصر سا گروہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو آپ لے کر چل رہے ہیں، اور امت میں آپ کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے. تو اگر حق ہوتا یا ایک تسلسل ہوتا تو آج آپ کی اجتماعیت ہوتی، آپ جمہور میں ہوتے، لیکن امت سے پوری کٹ کے آپ چل رہے ہیں. قلیل من عبادی الشکور. قرآن میں کہیں بھی جمہور کی اکثریت کی مدح نہیں ہے. ہم تو ایسا کہہ رہے ہیں نا، اگر حق ہوتے تو آپ زیادہ ہوتے، اکثریت میں ہوتے. قرآن کہتا ہے جو حق ہے وہ ہمیشہ اقلیت میں ہوتا، جو اصل سے جڑے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. یہ بھی تو ہے نا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج بھی تو آتے ہیں نا. نہیں، وہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا، فوج در فوج آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. وہ ایک انسیڈنٹ ہے کہ فوج در فوج آئے اسلام میں، آنے کے بعد بھی عباد شکور ان میں بھی کتنے ہیں، ان میں بھی قلیل ہے. قرآن ہے نا. اچھا، قرآن کافروں کو تو نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کافروں میں سے میرے شاکر بندے کم ہیں. کافر تو شروع سے اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے نا. صحیح ہے نا؟ یہ مسلمانوں کی ہی بات ہو رہی ہے. تو مسلمانوں میں، اور جب قرآن جب نزول ہو رہا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود تھے جنہیں آپ صحابہ کہتے ہیں، ان میں بھی کہہ رہے ہیں قلیل. صحیح، جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، وہ بھی اس آیت کے شامل ہیں نا. اس آیت کے مصداق تو وہی ہے. صحیح. تو کثیر کی تو کہیں مدح آئی ہی نہیں ہے. قرآن ساری مدح آئی ہے قلیل کی، اور آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں آپ نہیں. نہیں، میرا بھی ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگ واقعی یہ اس طرح کیوں ہے کہ اگر یہ بات ہے تو امت کو قبول کرنا چاہیے نا. آپ حق ہیں، دنیا میں آپ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ بات یہ کر رہے ہیں اہل البیت کے رستے کو آپ نے اپنایا ہوا ہے، آپ کے بقول میں یہ آپ ہی نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ تو امت کو چاہیے پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے حق انہی کے ساتھ ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ امت ساری ایک طرف ہے، اور شیعہ جو ہے جو گروہ کہا جاتا ہے وہ الگ سمت میں. یہ ایک مفروضہ ہے فی الحال. تو ہم یہ جو آپ نے تقسیم کیا نا کہ شیعہ ایک طرف ہے باقی پوری امت ایک طرف ہے، یہ ایک مفروضہ ہے. اچھا، اسے اگر ہم تھوڑا سا تحلیل کریں، دیکھیں تو سب سے بڑا گروہ اسلام میں جو ایک عقیدے پر ہے اور ایک طرح سوچتا ہے اور ایک طرح عبادت کرتا ہے، وہ دنیا کی جس بھی گوشے کرار میں ہے، ایک ہی شخص سے فتویٰ لیتا ہے اور اس کی مرجعیت پہ قائم ہے، وہ بڑا گروہ صرف اور صرف شیعہ کا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا گروہ ہے ہی نہیں جسے آپ اہل سنت والجماعہ کہہ کے ایک اس میں پروتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ایک ہیں. ان میں اتنے اختلافات الا ماشاء اللہ اختلاف ہے. ہر مسجد کا امام مختلف فتویٰ دیتا ہے دوسرے مسجد کے امام سے، ہر محلے کا. یا ایک مسجد میں اگر دو امام ہیں، ایک امام ہے دوسرا اس کا نائب ہے، دونوں کے الگ الگ فتویٰ ہیں. کہاں کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جماعہ ہے. وہ جماعہ کا پروپیگنڈا معاویہ نے سیاسی کیا تھا. اچھا، اس دور میں بھی کوئی ایک نہیں تھے، مسلمان اکٹھے ہو گئے اور صلح ہو گئی، بس ٹھیک ہے اختلاف ختم ہونا چاہیے. کوئی اکٹھے نہیں ہوئے، عقیدے میں کوئی اکٹھے نہیں ہوئے. سیاسی بزور شمشیر جماعہ قائم ہوئی ہے. اس جماعہ کی کیا حیثیت؟ صحیح ہے. ابھی ہم سیاسی طور پہ بات تو نہیں کر رہے. کہاں ایک ہیں؟ اس پہ اگر پیش کرنے پہ آ جائیں نا، ڈویژن دکھانے پہ آ جائیں تو پتہ چلے گا کہ جو واحد مرجعیت کا نظام کہیں ہے اسلام میں، یعنی سنت میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، صرف شیعوں کے پاس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے شیعہ جتنے بھی دنیا کے جس بھی گوشے و کنار میں ہیں سب ایک ہیں.
ایک جان ہے، ایک فقہ پہ عمل کرتے ہیں، ایک طرح ہی ایک مقصد کے ساتھ بڑے چلے جا رہے ہیں، باقی سارا ایک ریوڑ ہے. ہمارے تو پاکستان میں بریلیوں کے مفتی اعظم الگ ہیں، دیوبندیوں کے الگ ہیں، حالانکہ فقہ ایک ہی ہے حنفی. نہیں، مفتی اعظم بھی کوئی نہیں ہے. لیکن وہ جو جس طرح لکھا ہوتا ہے وہ تو ہے نا. کتنے لوگ مفتی اعظم لکھتے ہیں اپنے آپ؟ بعض لوگ بہت کہلانا پسند تو کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہلواتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ فلاں مفتی اعظم. نہ یہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹائٹل، نہ ہی یہ کوئی ایسا ٹائٹل ہے خود کہ ان کے فرقے کا بھی نہیں ہے. فرقے کا بھی نہیں. دیکھیں فرقے کا ہوگا تو پھر وہ دنیا میں جہاں بھی یہ فرقہ ہوگا، اول تو یہ جو فرقہ بریلوی دیوبندی، یہ تو جو آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا جدید نہیں ہے، جی جی یہ تو بہت جدید ہے نا. یہ تو ہندوستان کے علاقوں کا نام آپ نے لینا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، یہ تو یہی کیا ہے، یہی کیا ہے، اس کا تو مدینے سے تعلق نہیں ہے. ہمیں آپ کہہ رہے ہیں تمہارا مدینے سے کیوں تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا، جدید کرو، جدید تو یہ ہو جائے گا، پھر ادھر تعلق ہو جائے گا. یہ بھی ساری دنیا میں جہاں ہے وہ ایک فرد کے پیچھے ہیں، وہ ان کے لیے ایک مفتی اعظم نہیں ہے. نہیں ہے ہر اگر ہوا، پاکستان میں بھی نہیں، اگر ہوا تو پاکستان کا مفتی اعظم الگ ہے، ہندوستان کا مفتی اعظم الگ ہے. الگ ہے. کیوں الگ ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ فرقہ ایک ہی ہے. یہ فرقہ ایک ہی اگر ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اور اس کی اصل ہندوستان میں ہے، تو آپ کو تو ہندوستان کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. اچھا، آپ کی جو یہ مرجعیت ہے، مثلا اس میں اگر پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا ہو، سرحدوں کا کوئی فرق نہیں ہے؟ کوئی فرق نہیں. سرحدیں ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی سرحد ہے ہی نسلوں نہیں. قوموں قبیلوں کا ہے. کوئی فرق نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا، تو اتنی ساری اقوام کو، قومیتوں کو ایک کر دیا، اکٹھے ہو گئے ہیں سارے. یہ صرف تشیع میں اچھا، دیکھنے کی بات ہے نا، اس کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ ایک کوئی ایسی قوت طاقت تو ہے کہ جو ان کو ایک کر رہی ہے. مثلا کوئی شخص اٹھ کے نہیں کھڑا ہو رہا، وہ یہ کہے کہ مرجع میں ہوں. ہے کیوں نہیں ہے؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی بات بنتی نہیں ہے. اچھا بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کرنے کو یہ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، کر سکتا ہے. دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن مرجعیت عملاً جس کو پوری دنیا تشیع فالو کر رہی ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ بھئی میں ہوں، پیش تو کر سکتے ہیں نا. ہے نا، ہر شخص اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. جیسے آپ کے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، فلان ہوتا ہے، اس کا طریقہ اور ہے. ہم الیکشن نہیں ہے ہمارے یہاں، ہے نا، لیکن الیکشن میں کینڈیڈیٹ تو بہت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو الیکٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. جی، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، لوگ کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہے ایک ہی. لیکن وہ مرجع اعلیٰ جسے کہتے ہیں وہ ایک ہی. ایک جو چیز دوری پیدا کرتی ہے شیعہ سے، جو لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کے حوالے سے بہت مطلب ہر وقت ان میں خامیاں اور یہ ان میں نقائص ڈھونڈتے ہیں. تو صحابہ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا موقف ہے وہ امت قبول نہیں کرنا چاہتی. ہم نہیں ڈھونڈتے اولا. ثانیاً یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بات یہاں سے شروع کی. ہم اصل سے جڑے ہوئے، جب آپ اصل سے جڑیں گے تو چیزیں اصل میں آیا ہوں. اچھا، آپ ماضی کو بھول جائیں گے اور کہیں گے ماضی بھول جاؤ، اس دور کو دیکھو ہی نہیں. تم تک رسول کی شریعت، رسول کے اقوال کس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اس کو مت دیکھو. جدید کوئی جدید آدمی نے کوئی صحیح لکھی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ کہ قرآن کے بعد یہی سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ جدید لوگ ہیں نا. یہ بخاری ہے ہمارے پاس. ہاں، ہم تو اسی کو مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہی صحیح ہے. جی، یہ کب کی لکھی ہوئی ہے؟ شاید اس کے نیچے بھی لکھا ہوگا. 256 سب کو پتا ہے، جی، ٹھیک ہے، تیسری صدی میں. سب کو پتا ہے. بھائی اس سے پہلے اور کتابیں تھیں. نہیں، آنکھیں بند کر لو. اس نے جو صحیح کہا ہے اس کو وہ صحیح کہو. مال. اصحاب سارے عادل ہیں، آنکھیں بند کر لو، ہے نا. جو ہم جدید کو صحیح کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ. یہ کچھ ہے در اس میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری اپنے زمانے میں جدید تھے؟ یقیناً جدید تھے نا، ابھی بھی جدید ہے نا، ابھی بھی جدید ہے. نہیں، آج سے تو یہ تقریباً 1200 سال پہلے کی ہے. نہیں، ہم قدیم جسے کہتے ہیں وہ صرف اسے قدیم کہتے ہیں جو رسول خدا لے کے آئے ہیں. اس کے بعد جو بھی لے کے آئے گا وہ بدعت ہے، وہ جدید ہے. آپ بدعت کہہ رہے ہیں اسے؟ ہاں، جو اس کے بعد رسول کی شریعت میں اضافہ کرے گا بدعت ہے. اچھا، ہے نا. ابھی ہم بخاری کو بدعت نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت سے وہ جو آئین آیا ہے، وہ جو احکام آئے ہیں، اس پہ کوئی بھی چیز اضافہ کرے گا
جو دین میں نہیں ہے اس کو داخل کرے گا وہ جدید ہے اور وہ بدعت ہے. ہمیں اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو یہ دیکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بالکل دیکھنے کی اگر میں کوئی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے پرکھیں گے نا یہ سچا ہے یا نہیں ہے. بالکل. آپ جب مجھے پرکھیں گے تو پھر میں کہوں گا تم مجھ میں عیب کیوں ڈھونڈتے ہو, آنکھیں بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ. اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی عظیم چیز ہے, خطرناک سے برا میں ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لے سکتا. اب یہ جو گاڑی لینے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں, یہ اس کو رنگ چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے پاس لے جا کے کیا چیک کراتے ہیں, بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ گاڑی کا آنر کہ تم میری گاڑی میں نقص تلاش کرتے ہو, تم بہت برے آدمی ہیں, میرا حق ہے. تو اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنا میرا حق ہے, اس حق کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے کام ہے, مجھے اس دور سے کام ہے, میرا سب کچھ اس دور میں ہے. میری زندگی, میری حیات, میری آخرت, میرا سب کچھ اس دور میں, میں اس دور میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. یہ تشیع ہے. اچھا, تو واپس یعنی اس دور سے نہیں نکلنا ہے. نہیں نکلیں گے, آپ جتنی مرضی کوشش کریں ہم وہیں کے, ہم پرانے. اچھا, پرانے.